بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، آج میں آپ کے سامنے اپنی ایک دوسری کتاب آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں جس کا نام دہور ہے۔ دہور اس لیے رکھا ہے میں نے نام اس کا کیونکہ جو یہ جو ایک رائچوس مرد ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک نعمت رکھی ہے جنت میں، جس کو کہ ریوارڈ کہیے حور کے شیپ میں ملے گا۔ اور اس میں ایک بڑا زبردست ایک ڈبیٹ چل رہا ہے سارے ورلڈ میں، اور جس کی وجہ سے ایک مس گیونگ کریٹ ہو گئی ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد کو 72 حوریں ملیں گی اور عورت کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا ہے۔ حالانکہ اگر میں یہ کہوں کہ ایک مس گیونگ ہے یہ یا مسکنسپشن ہے یہ، Islam, this has generated a significant debate, particularly in the context of perceived inequalities in rewards for men and women in the hereafter. یہ جو کرٹکس ہے انہوں نے ایک عجیب سا بنایا ہے کہ حقیقت میں ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، صرف اس بات کو لے کر، حور کو لے کر ہم صرف حور کی بات کریں گے، کیونکہ جنت میں بہت ساری چیزیں ہیں، جب نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے تو بڑا ایک ڈیبیٹ بنا ہے ساری دنیا میں یہ حور لے کر۔ یہ جو ریوارڈ ہے یہ مرد کو زیادہ ملتا ہے اور یہ حور ملتا ہے in the shape of a woman which is very beautiful, who is called as حور۔ تو یہ ایک عورت کو بھی ملتا ہے ریوارڈ، ایکول ریوارڈ ملتا ہے۔ تو اسی پہ میں نے ایک ٹاپک چنا جس کا نام میں نے دہور رکھا۔ تو اس میں میں نے تقریباً 18 چیپٹر لکھے ہوئے ہیں، جس میں کہ میں نے قرآن شریف کو کوٹ کیا ہے، حدیث کو کوٹ کیا ہے، اور بڑے بڑے جو اسکالرس ہو، عربی اسکالرس، خاص کر جو ہمارے سب کانٹیننٹ کے بڑے بڑے اسلامک اسکالر ہیں، ان سے بھی لیا ہے ایک، یہ میں کہوں کہ جو انہوں نے تحقیق کی ہے اس سارے معاملے پہ، تو ان سے بھی لی ہے میں نے بہت ساری چیزیں جو کہ میں نے اس میں بیان کی ہے یا قلم بند کی ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ سب سے بہترین ایک تخلیق ہے، وہ ہے عورت۔ اس کا انداز، اس کا وہ فیمینٹی، اس کا لہجہ، اس کا جو بھی آپ کہیں گے، اٹھنا بیٹھنا، اس کو اللہ نے کوٹ کوٹ کے برا ہے، تہذیب جس کو کہیں گے، تمیز۔ تو شاید پھر ایک فریم ایسا بنا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسا تخلیق کیا ہے کہ جس سے انسان کو، مرد کو خصوصاً یہ تو ہوتا ہے کہ پورا اٹریکٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے شاید اس عورت کو ایسا مقام ملا ہے اسلام کی نظر میں، چھپانا چاہیے اس سینس میں کہ اس کو یہ لبھاتا ہے، اس کا ہر ایک انگ، ہر ایک اس کی جو صورت ہے یہ لبھاتی ہے دوسرے جینڈر کو۔ دوسرا جو میرا چیپٹر ہے وومن اینڈ ایمباڈمنٹ آف پرفیکشن، کمپلیٹ ایک طرز میں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس عورت کو۔ میں بیان کروں گا تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ، پہلے ہی چیپٹر میں بات کر رہا ہوں۔ دوسرا میرا ہے حور العین، اس کا مطلب ہے وہ عورت جس کی خوبصورت آنکھیں ہو، آلمنڈ ٹائپ، جیسے آپ جتنی بھی شاعری کرو گے ان کی آنکھوں پہ، یا جو ایک اٹریکشن ہے اللہ نے رکھی ہے ان عورت کی آنکھوں میں، تو اسی لیے اس کو حور العین کہا گیا ہے۔ دوسرا پھر اس کا مقام کیا ہے اسلام میں، جو چوتھا میرا چیپٹر ہے اس میں۔ پانچواں پھر میں اکویٹ کرتا ہوں ایک عورت کو ایک مرد کے ساتھ۔ کین اے وومن بی اے رولر؟ Does Islam permit women to join battle? Islam assigned women multiple roles in the earthly world. Women a symbol of tolerance. دیکھیے یہ ہے میرا 8واں چیپٹر۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ عورت جو بنائی ہے اس کے اتنے روپ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بھرپور وہ ایک ٹالرنس کا ایک مجسمہ بنایا ہے، اس کو کافی
برداشت ہوتا ہے جس کو ہم کہیں. اگر ہم ایسے بات کریں کہ شاید مجھے لگتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ ایک طاقت دیا ہوتا یا ایک شرف دیا ہوتا بچہ پیدا کرنے کا، مجھے نہیں لگتا. اگر میں یہ نہیں کہوں گا یہ اگر اور مگر اسلام میں نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ ہے، جو اس نے تخلیق کی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو وہ تو آخر الٹیمیٹ ہے. کہنا مجھے یہ کہتا ہے میں تصور میں لے کر کہ مرد شاید اتنا ٹالریٹ نہ کرتا جتنا ایک عورت ایک ماں بن کر ٹالریٹ کرتی ہے اپنے بچے کا، ایک اپنے یہ جو خاوند اس کا ہوتا ہے اس کا ٹالریٹ کرتی ہے. شاید یہ بھی ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کسی غیر مرد کے سامنے. اس کی جو ایک طرز ہوتا ہے اٹھنے بیٹھنے اور یہ جو ایک ٹالرنس کا ایک جذبہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، وہ بھی نہ دکھائے تاکہ کوئی دوسرا اٹریکٹ نہ ہو جائے. پھر ویمن آفر مین ٹو لیو آرگنائزڈ لائف، یہ بہت زبردست ضرورت ہے. اگر آپ کسی مرد کے کمرے میں گھسیں گے، آپ ہوش پوش طریقے میں دیکھیں گے جو بھی ہے کپڑا ادھر کبھی ادھر، اس کا بسترا کوئی ڈھنگ میں نہیں. جب عورت اس کی زندگی میں آتی ہے، چاہے وہ بیوی بن کے آتی ہے بے شک، حالانکہ ماں بھی کرتی ہے اپنے زمانے میں، بہن بھی کرتی ہے اپنے زمانے میں، جب اس کو شادی ہوتی ہے اس مرد کو، تو یہ جو عورت اس کی زندگی میں آتی ہے یہ بہت سارے روپ میں آتی ہے. بیوی تو ہے ہی ہے، مگر اس کا جو ایک یہ میں کہوں کہ جب ملہم کرتی ہے تو ایک ماں جیسے کرتی ہے، پیار کرے گی محبت کرے گی تو ایک ماں جیسے کرے گی. اب دوسرا جو پیار ہوتا ہے جس کو ہم عشق بولتے ہیں وہ کچھ اور ہے. وہ عورت صرف ایک مرد اور عورت کے درمیان، بیوی اور ہسبینڈ کے درمیان ہے یا خاوند کے درمیان ہے. تو اس میں وہ اس کو آرگنائز لائف بنا دیتی ہے، اس کو اٹھنے کا بیٹھنے کا طریقہ دکھاتی ہے. یا اگر اس کو گھر میں یہ سارا اس کو سمیٹ کے رکھتی ہے، سنبھال کے رکھتی ہے، اس کا یہ جو سارا ایک جیون ہوتا ہے، جو اس کی لائف ہوتی ہے، اس کو یہ آرگنائز طریقے میں سیٹل کرتی ہے. پھر ہوتا ہے اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی شرط دیا ہے، یہ ہوتی ہے بکے آف جوائے اینڈ سویٹنس. اب دیکھیے یہ پھولوں کا ایسا گلدستہ ہے یہ عورت، اللہ تعالیٰ نے اس کا دیا ہے شرط، جس میں خوشی ہو. وہ ایک بھرپور سا ایک مٹھاس ہوتی ہے اس کے ہر ایک چیز میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کے طرز و کلام سے، یا آپ دیکھیے اس کا جو بات کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے اس میں بھی ایک مٹھاس ہوتی ہے. تو یہ بھی میں نے یہ کیا ہے، چیپٹر نمبر 10 ہے یہ. تو ماڈرن ویمن اینڈ حجاب، دیکھیے اب یہ بڑا کانفلکٹ یہ بھی ہے ہمارے یہ کنٹمپریری ورلڈ میں، یہ بڑا اس پہ ایک ڈبیٹ بار بار ہوتا ہے کہ ایک جو ماڈرن وومن ہے کیا اس کے لیے حجاب کا کوئی جگہ ہے کہ نہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک عورت کو حجاب لگاتے ہیں، جیسے اس میں نے کور پیج پہ یہ دکھایا ہے، اب دیکھیے کتنا خوبصورت لگتا ہے کہ اس کی جو آنکھیں یہ آتی ہے ابھر کر اس حجاب میں. تو یہ بھی حالانکہ میں اگر کہ کہوں کہ یہ بھی نہیں دکھانا ہے، اس لیے اس کی آنکھیں جو ہے نا یہ اوپر کے آتی ہے، ایک انسان کو اس سے بھی تھوڑا جو مرد ہے یہ اٹریکٹ ہوتا ہے ان چیزوں سے. تو اس لیے یہ بھی اس حجاب کا ایک طریقہ ہے اپنا جو استعمال کرنے کا. تو دوسرا میں نے وہ جو 12th چیپٹر ہے، وومن نوبلر دین مین. اب دیکھیے ایک جو طریقہ ہوتا ہے، یہ جو مرد ہوتا ہے اس کو ایک غصہ بھی فٹافٹ آتا ہے، جہالت جس کو کہیں ہم، یا ایک ایکسٹریم پہ جاتا ہے، ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے ہر ایک چیز میں یہ مرد. یہ جو عورت ہے ادروائز یہ نوبل ٹائپ کی ہوتی ہے، اس کو از ناٹ گیون ٹو اینگر امیڈیٹلی. دوسرا، ہاں یہ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، ہر ایک چیز میں اپنے اپنے ایکسیپشنز بھی ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں ایک عام فہم عورت کا جس کا اللہ تعالیٰ نے ایک ڈھنگ رکھا ہے، اس کو یہ جو اسٹرکچر بنایا ہے اس کا، یا اس کو اس طریقے سے بنایا ہے. تیسرا میں نے 13 جو چیپٹر ہے یہ کنٹمپریری ویمن امبارٹمنٹ آف وکڈنس. آج کل کی زمانے کی جو عورتیں ہیں شاید موسٹلی میں کہوں گا یہ وکڈ ٹائپ کی ہوتی ہے. کچھ ساری میں نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کہ یہ تھوڑی بہت ہے ایسے، مگر یہ بھی ایکسیپشنز میں آتا ہے، بڑا ان کا وکٹ طریقہ ہوتا ہے. یہ بھی میں نے ایک عورت کا ایک دوسرا ایک رخ بھی دکھایا ہے اس میں. جو 14th چیپٹر میرا فیمینٹی از لولی ایٹریبیوٹ آف
वीमेन। अब देखिए ये जो उसका एक अंदाज है, एक औरत का वो औरतपन, उसका वो शर्म और हया, वो भी एक उसको एक लवली एट्रीब्यूट है, अल्लाह ताला ने दिया हुआ है उसको। ये कूट कूट के भरा है एक। आप देखिए उसका उसको जो हया होता है, जिसको हम शर्म कहते हैं, ये भी एक खूबी है इस औरत में। तो 15 चैप्टर जो मैंने लिखा है वो है मुस्लिम वीमेन टू बैलेंस एम्बिशन। ये जो औरत है ये बैलेंस करती है अच्छी, जिसको हम कहें आइडियल टाइप ऑफ वुमन, वो बैलेंस, उसको इतनी वो एम्बिशियस नहीं होती है। अगर एम्बिशियस बनी वो तो वो गलत रास्ते पे लगती है। इसलिए मुझे लगता है कि जो एक परफेक्ट वुमन हो, जो अल्लाह ताला ने एक तख्लीक किया है, इसमें इसमें एक चीज डाला है उसने, वो बैलेंस करती है अपने एम्बिशंस, वो रोकती है, इसीलिए वो साथ देती है। वो एक ऐसा साथी होती है अपने खावंद की, कि जिसमें वो कुर्बानी देती है, जो उसको अच्छा भी लगता हो वो कभी इजहार नहीं करती है। कोई चीज़ जो उसका हस्बैंड या खावंद होगा वो उसको ये मैं मैसर नहीं कर सकता है, उसको कभी नहीं ये बोल सकेगी कि ये मुझे अच्छा लगा कि मुझे ये चीज़ ला के दो। वही एक क्वालिटी है एक अच्छी औरत की। दूसरा एक 16 चैप्टर है मुस्लिम वुमन एज स्पिरिचुअल कंपेनियन। आप देखिए इसको जो अल्लाह ताला ने रखा, ये शायद आपके घरों में भी ऐसा होगा कि औरत खुसूसन शी इज मोर टुवर्ड्स रिलीजन देन मैन। इनको क्या होता है, इनको अल्लाह का एक खौफ होता है, इसलिए ये सारे जितने भी रिचुअल्स हो, कुरान सुबह पढ़ना या नमाज पढ़ना 5 वक्त की, ये औरत पे ज़्यादा होता है। तो ये भी एक खूबी अल्लाह ताला ने इस औरत को डाला है, क्योंकि इसका जो ये कोमलपन होता है, इसका जो सॉफ्टनेस होती है, इसका जो मिजाज होता है, ये बहुत ही कोमल होता है। इसलिए ये अल्लाह को डरती है, इसको स्पिरिचुअल एक कंपेनियन बनती है मर्द की, ताकि उसको जितना भी ये खिदमत करती है ना, वो इसी स्पिरिचुअलिज्म में आता है। तो 17 चैप्टर है व्हाट विल वीमेन गेट इन पैराडाइज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इसका सारा लुभाव है इस किताब का, कि इसको अल्टीमेटली औरत को जन्नत में क्या मिलेगा, रिवार्ड। तो वो उस पे मैंने एक चैप्टर लिखा है। तो 18वां चैप्टर लिखा है मैंने, वुमेन्स हैबिट ऑफ, ये जो बैक बाइटिंग करती है कुछ औरतें, ह्यूमर स्प्रेड करती है अपने हस्बैंड के खिलाफ, उस पर भी मैंने लिखा है कि ये जो कुछ अपने अल्लाह ताला ने कुछ औरतों को रखा है विकेडनेस बहुत तरीके के। या आप देखिए एक अगर क्लासिफिकेशन करोगे इन औरतों की इस दुनिया की, इनमें डिफरेंट टाइप की औरतें होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो मैंने कुछ चैप्टर्स इसमें ऐसे लिखे हैं मैंने औरत के बारे में, जिसमें वो एक बुराई भी होती है। ये नहीं है कि सब औरतें, हर एक जो एक आइडियल टाइप की औरत हो, इस्लामी टाइप की औरत हो, या मैं पर्टिकुलरली इस्लाम की बात करूंगा क्योंकि ये सारी जो किताब है ये तो इट रिवॉल्व्स अराउंड ओनली इस्लाम। तो इसमें मैंने ये चैप्टर्स लिखे हैं। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जो मैंने इसका प्रेफेस लिखा है, प्रेफेस में मैं यही बोलना चाहता हूँ, ये जो तो कुरान डिपिक्ट्स अ वुमन एज अ सिंबल ऑफ लव, sympathy, care, and sharing as emphasized through various verses that highlight compassion, mutual respect, and mercy within the relationships. For instance, इसमें सूरह रहमान है that states Allah created spouses from among themselves so that they may find tranquility in one another, placing between them love, affection, and mercy, that is compassion. Allah has placed, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, Allah has placed woman at a highest pedestal of respect compared to man. अब देखिए इसका मुकाम जो है अल्लाह ताला ने बहुत ही ऊंचा रखा है मर्द से, and has made her the tool to make this earthly world go on by the process of perfection. जो अल्लाह ने इसको एक खूबी दी है बच्चा जन्मने की, यही है इस दुनिया का सारा निज़ाम जो चलाती है। आफ्टर ही एम्ब्यूज, अल्लाह ताला जो एम्ब्यूज करता है इसको within the with the attraction towards the man despite his less physical attractive imaginary। अगर एक मर्द की आप देखेंगे, आप कंपेयर करो इसको एक औरत के साथ, वो इतना खूबसूरत नहीं होता है जितनी एक औरत होती है। उसको हर एक अंग अंग में अल्लाह ताला ने अपनी खूबसूरती रखी है इस औरत को। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसको इसीलिए उसको सुपीरियर बनाया है अल्लाह ने इस औरत को। तो कंपेयर टू द ह्यूज एम्बेलिशमेंट ऑफ द वुमेन, ये जो औरत है ये एक मैं ये कहूँ
ایک مجموعہ ہے، ایمبوڈمنٹ ہے خوبصورتی کی. This highlights the loving and the sympathetic nature expected in the marital bonds. Additionally, Surah Bakr میں ہے یہ uses the metaphor of spouses being clothing for one another, symbolizing closeness, protection, mutual care and sharing. بڑا ضروری ہے یہ. ایک تو میوچول کیئر ہونا چاہیے، کلوزنس ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آپس میں لباس ہوتے ہیں مرد اور عورت. اسی کا میں یہ تکلیف یہاں یہ کرنا چاہتا ہوں، السٹریٹ کرنا چاہتا ہوں. اسی لیے اس کو یہ سمبل آف کلوزنس ہے، پروٹیکشن، آپس میں پروٹیکٹ کرتے ہیں آپس کو. بیکاز جب ایک عورت ایک مرد کے ساتھ شادی کرتی ہے، وہ اس کے نیگیٹوز بھی لینا ہے، اس کو لیتی ہے، مرد کے پازیٹیوز بھی لینے ہیں. اور اسی طرح اس سائڈ سے بھی ہوتا ہے کہ ایک مرد بھی ایک عورت کے نیگیٹوز بھی لیتا ہے، پازیٹیوز بھی لیتا ہے. ایکسٹرنل بیوٹی ہے، یہ بھی ہونا ضروری ہے. آپ دیکھیے جب عورت مرد سے ملتی ہے، جب نکاح ان کا ہونا آتا ہے، تو ضرور یہ صورت بھی دیکھتے ہیں لوگ، اس کا گھر کا اٹھنا بیٹھنا، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں جو ایک پیرامیٹر میں آتی ہے. کیا کیا آپ کو دیکھنا ہے، کس طرح آپ کو ایک چوز کرنا ہے اپنا اسپاؤس. یہ ہو گیا. یہ دوسری بات یہاں میں کہنا چاہتا ہوں، بڑا امپورٹنٹ ہے، جو جہاں ایک عجیب سا کانفلکٹ ہے اس کو لے کر، اس عورت اور مرد کے ریلیشن میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، عشق کرنا حرام نہیں ہے، بٹ عشق جو ہے یہ دائرے میں ہونا چاہیے، اور اس کے پیرامیٹرز ہے. اٹ شوڈ ناٹ گو بیونڈ پیورٹی. پیورٹی سے باہر جب یہ نکلا عشق مرد اور عورت کا، تو وہ حرام ہوتا ہے. اس میں بھی میں نے ایک جگہ یہ السٹریٹ کیا ہے، اگر کوئی عورت کسی مرد کو چاہے یا دل کرے اس کو اس کے ساتھ شادی کرنے کا. اب دیکھیں اسلام ایسا مذہب ہے جس نے اس چیز کی اجازت دی ہے. عورت پرپوز کر سکتی ہے مرد کو، اللہ کے سامنے وہ وہی مخلوق ہے جو اس نے اس روز بنایا ہے جب آدم کو بنایا. دوسرا یہاں میں کہنا چاہتا ہوں، بڑا ایک مس گیونگ ہے دوسرے چیز پہ، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رب سے نکلی ہے عورت مرد کے. یہ بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو بنایا، اس نے اسی وقت عورت کو بھی بنایا. اس کا مقام اور اس کو کیا ملے گا. یہاں میں یہ کرنا چاہتا ہوں کنکلوڈ اس بات پہ کہ عورت کو وہ ایک اس کو کہا جائے گا، اگر اس کو کسی اس دنیا میں کسی انسان کو اس نے چاہا ہے اور اس کا فیل ہو گیا، وہ پیار محبت اس کے ساتھ جو اس کو اپنے دل میں تھا وہ اظہار نہ کر سکی، یا کسی وجہ سے ان کا وہ نکاح نہیں ہو سکا، تو وہاں اس کو مانگ سکتی ہے. مگر وہ تب مانگ سکتی ہے جب دو چیزیں اس میں، ایک تو دونوں رائچوس ہونے چاہیے اس دنیا میں، ان کے اعمال اچھے ہونے چاہیے، تب جا کے یہ جنت میں جائیں گے. اور انہوں نے کوئی اپنے ریلیشن میں وہ ایک لمٹ کراس نہ کیا ہو اس دنیا میں، کہ اگر ان کو عشق بھی تھا وہ ایک پیورٹی اور ایک دائرے میں تھا، میں یہ کہوں گا پاکیزگی میں تھا. وہ پاکیزہ عشق وہاں اس آدمی کو مانگ سکتے ہیں. اگر شاید اس کو وہ اپنا ہسبینڈ اسپاؤس اگر وہ رائچوس نہ تھا، وہ نہیں تھا وہ جنت میں، وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہی ریوارڈ دے گا. وہ ریوارڈ کیا ہوگا؟ ایک اس کی بھی تخلیق ہوگی، اس مرد کی کمال کی جو ایک اٹریکٹ کرے گا اس عورت کو، اس کو بھی وہی ریوارڈ ملے گا ان دا شیپ آف اے مین، جو اس کو پسند ہوگا، اپنے من کے مطابق ہوگا، اور وہی ریوارڈ ہوگا. اور تیسری بات میں کہنا چاہتا ہوں یہاں امپورٹنٹ ہے کہ کوئی 72 دہورے نہیں ذکر ہے کہیں بھی. یہ صرف کہا جاتا ہے، جو میں نے السٹریشن دیکھی، تفصیل قرآن کے پڑھے، ڈفرینٹ جو رائٹرز ہیں ہمارے، جو ہمارے تفسیر نگار تھے، یا مولانا یوسف عبداللہ یوسف علی صاحب، یا بہت سارے، یا آپ دیکھیے یہ جو ہمارے یہ آج کل کے مولانا صاحب ہو، گاندھی صاحب ہو، جو بھی ہے بڑے بڑے اسکالرس ہیں، ان کو سب کو لے کر میں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ ایک عورت ملے گی مرد کو،
द शेप ऑफ अ हूर, वो हूर एक खूबसूरत, उसी औरत को अपनी उसको बीवी को शायद अगर वो भी राइचुअस हो, उसको उसी के शेप में एक हूर, एक खूबसूरत सी हूर, ये तस्वुर करिए आप, जिसकी महकती हुई ये आहट हो, वो जन्नत का एक तस्वुर है ये। इकबाल कहता है ये एक ख्वाब जैसा है जन्नत। तो उसी में आपको ख्वाब में कोई ऐसा खूबसूरत सा चीज़ दिया जाएगा, तो ये मर्द के लिए भी है, औरत के लिए भी है। कहीं ये ज़िक्र नहीं है पर्टिकुलरली कि ये 72 हूरें मिलेंगी, मर्द को और औरत को कुछ नहीं मिलेगा। इतना मैं कह सकता हूँ जो मैंने रिसर्च किया, दोनों को मिलेंगी अपने अपने मन के मुताबिक, जो वो चाहेंगे उस दुनिया में वही मिलेगा, जो वो चाहेंगे। राइचुअस अगर है हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ये है, अगर वो चाहेंगे इकट्ठा रहना वो रह सकते हैं, और हर एक की एज जो है वो एक होगी 33 और समवेयर बिटवीन 30s एंड 33। तो ये है एक मुकाम। खाने को जो भी मिलेगा आपको शौक करेगा तो वो खा सकते हैं, मगर कोई ऐसा नहीं मामला है कि जो ह्यूमन वेस्ट है वो निकलेगा, या कुछ भी ऐसा चीज़ जिसमें गलाज़त हो वो नहीं हो सकेगा वहाँ। सिर्फ़ अल्लाह ने एक अबदी ज़िंदगी जिसको बोलते हैं, एक बेहतरीन कंपेनियन के सूरत में मर्द को भी वही मिलेगा, एक औरत को भी वही मिलेगा, मगर दोनों होने चाहिए राइचुअस। खुदा हाफ़िज़, बहुत-बहुत शुक्रिया।